ساڑی تقریر کی جی ایس ٹی وچ کرا دیو تے پاکستانی فوج بغیرت جو ٹورنا پہ تے گل کرنا میں سچی گل کر رہا ہوں ایک تقریر امیر محترم دی جی ایس ٹی وچ کرا دیو کسی اگلے لمحے غزہ کی پورا عالم اسلام ہی فتح کرنے کو تیار ہو جائیں گے سمجھتے چاہیے گلنا کر دیو ایسا تھوڑا ہونا ہے ہاں انشاءاللہ تو حضور کا دین آئے گا نا آنا نا بھائی تو ساڑھے امیر محترم نے بیٹھ کی میں گل کرنی جی میں خالد بن ولید نے کیا سورہ کس میں گل کی تھی وما من خالد بن الولید لا رستم و میراد و ملائے فارس اینڈ کر کے مودی نہ گل ہوئے گی اینا تو تھوڑی گل کی نہیں کل واللہ بھی پڑھن نہیں آنی جناب غیرت غلام عمر کو تھوڑی گل ہوندی ہاں اقبال کہتے ہیں غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانا تعویل مسائل کو دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا 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 آئندہ گل ہوئے گی انشاءاللہ وقت بڑا قریب آ رہا ہے اسی مودی کو بدلہ لینا نا انشاءاللہ اسی فلسطین آزاد کرانا نا انشاءاللہ اسی برما دی بچیوں کا بدلہ لینا انشاءاللہ اسی جناب شام دے مسلمانوں کا بدلہ لینا انشاءاللہ اسی عراق دا صدام دا بھی بدلہ لینا ہے اسی اس یہودی دی جا کے جناب جڑا جنرل سی جب انہوں نے دوبارہ قبضہ کیتا نا تو اس نے جا کے صلاح الدین ایوبی کے بابا جی اس وقت سے قوم تیار کر دے سر اس اٹھو اسی بدلہ لینا اسی اس جا کے صلیبی جنرل نے جا کے صلاح الدین ایوبی کی قبر تے ٹھوکر ماری سی اس نے کہا ادھر یا صلاح الدین اس نے کہا اٹھ بھائی ہم تے پھر آ گئے ہیں انشاءاللہ ربائے کر جا کے جو صلیبی جنرل کی قبر تے ٹھڈا مار گیا اٹھ صلاح الدین ایوبی تے مرنے والے آ گئے بابا جی فرمائیں تو میں حاضری دے کے بعد مڑے دروازے لکھے اسی بلا تحسبوا امات شخص واحد بل قد عم العالمین آبادو وہ حاضری دینے والے یہ نہ سمجھنا کہ جب صلاح الدین ایوبی دنیا سے گیا تو ایک فرد گیا بلکہ پوری اس دن امت مر گئی تو اس صلیبی جنرل نے جب صلاح الدین ایوبی کے مزار پر ٹھوکر ماری ہوگی صلاح الدین ایوبی نے تو اٹھنا نہیں تھا نا اٹھنا تو ہم نے تھا بدلہ تو ہم نے لینا تھا لیکن بابا جی وہ شیر تیار کر گئے کرنا ہے نا بھائی انشاءاللہ اسی صلیبی جنرل دی جا کے جناب قبر دے جناب ٹھوکر سارے ہمارے کہا اٹھ خالد بن ولید دے بنن والے آ گئے ہاں صلاح الدین ایوبی دے غلام آ گئے انشاءاللہ سمجھ آ رہی بھائی نہیں جو پرلی طرف پھول والے دودھ ہیں وہ ڈھیلے پہ آئے ہیں بالکل آپ نے کی فرمایا فرمایا ہم شریف لوگ ہوتے ہیں کہ جڑا مولا کائنات دا منن والا ہوے آپ نے بائیں ہاتھ سے کعبہ دا دروازہ چکیا جلے شیراں دا نام ہوے تے پھر شیراں دا آواز ہونی چاہیے پتہ چلے مولا کائنات دا نام لیا جا رہا ہے شیر شمشیر زن انج نہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی رفت و تفصیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام
کی کہہ دو عمر بن عبد الود کے مقابلے چاہے کی ہونے کا قد عالمت خیر ہونے کا دنیا جان دی میں عمر بن عبد الود ہوں اور پھر مولا کائنات نے کو کی کیا فرمایا ان الذی سمتنی امی فرمایا دنیا تینو جان دی نا تو مرحبا تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا سنو ذرا یہ حضور دا دین ہوئے گا تو پھر گل کیوں ہوئے گی این کر کے گل ہوئے گی سمجھ آ رہی بھائی آ رہی جی آ رہی اللہ حضرت فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی اعلیٰ محمد نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب کو خر کی این کر کے اعلیٰ محمد جنہیں دل میں محبت نہیں رسول اللہ دی میرا چون کے جناح کے دائیں میں پھرتا رہا تو انہوں حضور نہ لگنے وہاں محبت کوئی نہیں اعلیٰ محمد جنہیں دل میں جو حضور دی محبت نہیں خنزیر ایک گدے کی جگہ نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ ہو کو خرید سمجھ آ رہی بیتا ہوں نہیں توڑی ہاتھ پورے در ہاتھوں کو نہ محبت چلے گیڑا این پورے ہاتھ یہ بیانہ نہیں رہتا تھک گیا بالکل حضور کا غلام دے تھک ہی نہیں سکتا نہ چلے ہو پورے ہاتھوں کو این پورے کر گئے کہ 9-10 شروع ہو گئی ہے مولا حسین نے فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ اے نہ واسطے اے جنہیں جناب نہ برما واسطے اٹھے نہ شام واسطے اٹھے نہ عراق واسطے اٹھے نہ بوسنیا واسطے اٹھے نہ جناب کشمیر واسطے اٹھے نہ ان فلسطین واسطے اٹھ دیں اپنے آپ نے بچائے پھر دیں میں کہ تھوڑا نام ہی نہیں رہنا قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤں تو اجالا نہیں ہوتا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان اے تھوڑا نام ہی نہیں رہنا یہ چاندوں قیامت کا تھوڑا نام ہوئے تو صلاح الدین ایوبی جس سب کچھ کھڑا ہونا یہ نا تھوڑا کیا قیامت تک نام ہوئے تو جناب اگر خالد بن ولید جس سب کچھ کھڑا ہونا پوسی اگر مسنہ جس سب کچھ کھڑا ہونا پوسی اگر شرح حبیر جس سب کچھ کھڑا ہونا پوسی اگر کاکا جس سب کچھ کھڑا ہونا پوسی یہ چاندوں قیامت تک تھوڑا نام ہوئے وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ عُنْشِيَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ فرمایا یہ جسم پیدا ہی مرن واسطے ہویا ساری زندگی جناب ریٹائرڈ ہو گئے پینشن ہی کھانیاں پھر پراڑ ہی لینے پھر جناب قوم کا مال جڑا جمع کی تو ہی کھانا دے گرینٹور جانا فرمایا یہ جسم پیدا ہی مرن واسطے ہویا وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ اے نا سارے واسطے پیغام ہے جناب اپنے آپ کو پہچاندے پھر دیں کہ نہیں ہم ہمارے حضرت صاحب بڑے قیمتی ہیں میں کہ چلیا اے شیخ بتا کہ ابن علی آیا تھا تیرا شیخ تو قیمتی ہو گیا بابا جی فرمانا جی مولا حسین مدینہ پاک بہ جاندے نا تے نظانے دی کمی سی مولا حسین مریدہ دی کمی سی کسی شاہ دی کمی سی ذرا سنو ذرا مولا کائنات حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا امام حسن مجتبی فرمانے میں مدینہ پاک وچ نکلے نا تے بڑھیا اماں مدینہ پاک وچ جناب بکریاں دے جناب مجھاں دے جناب جانوراں دے جناب انہاں دے جناب گوبر دے جناب میوڑیاں اکٹھی کر رہی تے میں ویکھیا تے کہندے میں اماں جی نوں میں پہچان لیا میں اماں جی نوں کہ اماں جی تسی وہی اماں جی نہیں ہو جدو اسی میں تے حسین تے عبداللہ بن جعفر جدو اسی آئے سی اوتھے حج کرن تسی ساڈے خیمے وچ ساڈی خدمت کیتی سی ہاں اعلی فرمانے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جسم اوئے کیا بات ہے ذرا سننا ذرا مولا حسین دی سخاوت ذرا سننا ذرا اہل بیت دے گھرانے دی ذرا سخاوت سننا امام حسن نے مجتبی فرمانے میں اماں جان نوں پڑھ لیا میں کہ تسی وہی اماں انہوں نے کہا جی میں تانوں پہچاننی امام حسن نے فرمایا میں تانوں پہچان لیا امام حسن فرمانے تسی ساڈی خدمت کیتی جدوں اسی اتنے بندے آئے سی مکہ مکرمہ حج کرن آئے سی مینا دے مقام تے ساڈی جناب خدمت کیتی سی امام حسن نے مجتبی نوں نال ہاتھ پڑے تے گھر لے آئے تے فرمایا کی دتا کہدا 1000 دینار سونے دے تے 1000 بکریاں دتیاں تے پھر انہاں بازو نپ کے تے مولا حسین دی بارگاہ وچ لے گئے امام حسن مصطفی تے فرمایا جی مولا حسین نے فرمایا بھائی جی اے وہی اماں جان ہیں جنہاں نے ساڈی جناب مینا دے مقام تے ساڈی خدمت کیتی تھی خیمے وچ امام حسن مصطفی نے فرمایا 1000 دینار میرے والوں میں تے 1000 بکریاں میرے والوں میں تے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول لے گئے پتہ نا روایات موجود ہے کہ دلہ نعرہ لاندے ہو نعرہ نعرہ پہ چپ رہا کرو بالکل
یہ نعرہ لے کے کیڑے طرح نعرہ لایا ہے حسینیت حسینیت یہ قیامت تک زندہ رہنا ہے مولا حسین کا نام قیامت تو بعد ہی رہنا ہے انشاءاللہ ہاں یہ قیامت تک ذرا سنیں حدیث روایت موجود ہے عبداللہ بن جعفر سرکار تو بات سب تو زیادہ سخی سن آپ نے فرمایا ہوں آئندے نہیں نا فرمایا 1000 نہیں فرمایا ان 2000 دینار میرے والو تو فرمایا 2000 بکریاں میرے والو ہائے ہائے کیا بات مجھے تو مائی آئی سی مدینہ پاک تو کچھ بھی کوئی نہیں سی جو مدینہ پاک ہونے کی تو جناب کرونا دی ہو کے بعد کیا بات سبحان کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین حسن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول بدن کیا بات انجا امام نہیں ہونا چاہیے نا بھائی کیا بات ساڑھے امام نے ہر صحابی نو ہر جناب اہل بیت دے گھر وچ لکھاں سلام پیش کیا کیا بات جو اعلی حضرت دی واری آئی نا حضرت عمر دی شان دی فرمایا فارق کے حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھ مسلسل تو صدیق اکبر دی واری فرمایا اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھ سلام جب عثمان غنی دی واری ہے در منصور قرآن کی سل کے بہی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل امام اعظم حنیفہ دی گل ہے فرمایا شافعی مالکی احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام جو حضور کے گھرانے دی گل ہے فرمایا پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام تو امام حسن مجتبی دی گل فرمایا وہ حسن مجتبی سید الاسفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا مولا حسین دی واری آئی فرمایا اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام جدو پھر واری آئی ام المومنین اماں صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کی فرمایا بنت صدیق آرام جانے نبی بنت صدیق لاکھوں سلام کیا بات عشق محبت عشق محبت مولا حسین کا نام ہی لینا تے پھر جا کے یزیدیہ نال جا کے جناب بیٹھک بھی کرنی ہے پھر گل کیڑی فرمایا جب دل سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ تو پھر دل سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم 10 دن روحانی محفل ہو رہی ہیں سارے خطیب آنے دسن گے میں کہا خطیب صاحب یہ بھی تو دسو کہ مولا حسین نے کس طرح سرکار دے اپنے نانے دے دین تے گردن کٹا یہ بھی تو دسو نا یہ بھی تو دسو کہ مولا حسین نے سارا کنبہ لے کے اہل بیت کا پورا گھرانہ لے کے اپنے نانے دے دین تے کٹوا چھڈیا یہ بھی تو دسو نا ہاں اس دور دے سارے ظالمان نال بیٹھ کے پیر فقیر تے پھر دعوے کرنے مولا حسین دے نانا مولا حسین دا تو انہیں دربارہ دا جا کے کہنا کہ نانا یہ نہیں تو یہ اور میں کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ قائم اے سارے خدای سنا رہے نا مولا حسین دے کہتے خطیب کو لوگ پوچھو حضور تسی کدھر مولا حسین دے شکر میں چلنا اتنے گلے سنانی جب پیسے بٹورنے 50,000 جیب وچ پڑا ہے اے بڑا سوکھا کام ہے نا کربلا بیان کرنا اے جی قوم دے جناب گھنٹہ کربلا بیان کی تھی 50,000 جیب وچ پیسے لے کے میں کہا حضرت صاحب کربلا پر پاک کدھر کرنی کے اگر اس دور کے میں کسی نے کربلا پر پاک کی ہے تو وہ صرف خادم حسین نے لو جی تسی بھی سونا تے لگولی گل اعلی حضرت فرماتے کہ امیر حمزہ دی باری آئی نا امیر حمزہ دی باری آئی ہاں امیر حمزہ ہے مولوی ہے تسبیح میں کہ سرکار ہے تسبیح کوئی نہیں بنی سرکار ہے تلوار بنی اگر میں تلوار لے گا کون این کر کے مولا کا حضرت امیر حمزہ دے ہاتھ وچ ایک ہاتھ وچ دو ہاتھوں وچ تلواراں ہوندیاں سن تے صحابی نے کہا حضور نے پوچھا نا کہ امیر حمزہ کتھے ہیں غزوہ احد دے موقع تے صحابی نے کہا حضور میں فلاں ٹیرے تے ویکھیا امیر حمزہ کہہ رہے سن انا اسد اللہ واسد رسولی کہ میں اللہ دے بھی شیر ہوں تے اللہ دے محبوب دے بھی این کر کے تے اعلی انہوں دی واری ہے جہاں رمضان ان کی آگے وہ حمزہ کی جان آ گیا شیر حران سطوت پہ لاکھوں سلام لو جی نعرہ لاؤ لبیک دا نعرہ